بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ کھل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ اب تحقیقات اس انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو خان صاحب ہیں ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی خواجہ آصف کی اور مفتاح اسماعیل کی، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، خواجہ آصف نے، کہ معاملات فارن فنڈنگ کیس سے کہیں آگے چلے گئے ہیں، سب کا حساب ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ دیر نہیں لگے گی اس حساب کتاب میں۔ اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، یعنی کہ عمران خان کی 3.5 سال کی جو کرپشن ہے، اور وہ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو، اس کی تمام تر تفصیلات اس حکومت کے پاس جو ہے وہ آ چکی ہیں، اور یہ ایسی تفصیلات ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، عمران خان جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، اس بیانیے کی کوئی سپورٹ ان کی پارٹی میں نہیں ہے۔ حامد خان کا بیان اس حوالے سے بڑا واضح ہے، اور کوئی ان کا دفاع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ پہلے موصوف حملہ کرتے ہیں، کچھ دیکھے بغیر وہ اس پہ کر لیتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں سوچے بغیر، پھر معافیاں مانگتے ہیں، وضاحتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سچویشن جو ہے وہ خراب، اور ان کی پارٹی کو بھی خراب کر رہی ہے۔ ایک اور جو بڑی چیز ہے جو اس حکومت کو انویسٹیگیشن کے دوران ہی پتہ چلی، کہ یہ جو عمران خان تھے جب یہ وزیر اعظم تھے، تو ان کو جو معلومات دی جا رہی تھی، عثمان بزدار کی مبینہ کرپشن، فرح گوگی کا جو کردار، اور اس کے بعد بشریٰ بی بی کے سابق شوہر ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں ابراہیم مانیکا، وہ ان کے بارے میں عمران خان کو ایجنسیوں نے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے جنرل باجوہ نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرایا جائے، لیکن عمران خان نہیں مانتا تھا۔ اور مفتاح اسماعیل نے تو یہاں تک بھی الزام لگایا ہے، انہوں نے بلکہ چیلنج کیا ہے عمران خان کو۔ یہ بڑا سنگین الزام ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یا ان کی ٹیم یہاں پر آ کر بیٹھے اور یہ بات ہم سے کہ وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس چیز کو دیکھے کہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھی، ان کا کرپشن کے معاملات، اور یہ بات عمران خان کے سامنے بتائی گئی کہ جو عثمان بزدار ہیں وہ پیسے لیتے ہیں۔ 16 سیمنٹ کے لائسنس بیچے گئے اور عثمان بزدار کی جانب سے بیچے گئے، کچھ اس میں سے پیسے نمل یونیورسٹی میاں والی کو دیے گئے، اور اسی طرح کہ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے، اس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی، ڈیزائن تبدیل کیا گیا، تو اس کے اوپر بھی چیزیں اٹھی، اور خان صاحب کو سب پتہ تھا، اور اس نے عثمان بزدار کو بلا کر پوچھا تھا کہ آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، آپ پیسے لیتے ہیں، تو عثمان بزدار نے اس کی نفی نہیں کی تھی۔ یہ بہت بڑا الزام ہے جو کہ جس کی وضاحت اب ضروری ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور انہوں نے چیلنج کیا ہے، حکومت نے چیلنج کیا ہے عمران خان کو کہ وہ آئیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آ کر اپنی جو وضاحت ہیں وہ لازمی طور پر دیں۔ اور اس کے بعد مبینہ طور پر کچھ شراب کے لائسنس بھی دیے گئے، وہ اب کس بنیاد پر دیے گئے وہ بھی عثمان بزدار کے اوپر الزام ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کی گئیں، اور کمشنر ڈپٹی کمشنر تک تبدیل ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نئی انویسٹیگیشن کھول کی بی آر ٹی 105 ارب روپے میں بنا، وہ پیسہ کس نے کھایا، وہ چیزیں بھی ساری کی ساری ہیں۔ اور یہ مفتاح اسماعیل نے تو یہاں تک کہا کہ میرے پاس میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے عثمان بزدار نے پیسے لیے۔ تو یہ ایک سنگین الزام ہے، اور اس کی اگر وضاحت نہیں آتی
تو پھر بہت سی جو سوالات ہیں شفافیت پہ، عمران خان کی حکومت کی شفافیت پہ اٹھیں گے، اور خواجہ آصف کی اسی بات پہ اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں کہ صرف فارن فنڈنگ ہی نہیں، اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس میں تحریک انصاف اور اس کا جو چیئرمین ہے عمران خان وہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ تحفے تحائف لے کر اور اس کے بعد پھر زمینوں کی الاٹمنٹ، پلاٹوں کی الاٹمنٹ، فرح گوگی کا، بشرا بی بی کا جو کردار ہے، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے، ادارے اپنا جو کام ہے وہ کر چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے عمران خان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور ان چیزوں کو اب سامنے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔